الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور لائق احترام سامعات، اللہ کے فضل و کرم، مائک آف کر دیجئے، ان کا مائک آن ہے، اور اس کی توفیق سے ہم لوگ فقہ الطہارہ میں قضائے حاجت کے آداب کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، اور قضائے حاجت کے آداب کی جو فہرست ہے، اس میں سے تقریباً 7 آداب کو ہم لوگوں نے پڑھا، جانا، سنا اور سمجھا، اور مقدور بھر ہم نے اس پر عمل آوری کی کوشش بھی کی۔ اللہ تعالی آپ تمام کو جزائے خیر سے نوازے۔ تو عزیز طالبات، آج جو ہم پڑھیں گے وہ 8واں ادب ہے، عنوان ہے قضائے حاجت کے وقت گفتگو نہیں کرنا۔ قضائے حاجت کے وقت بات چیت نہیں کرنا، سلام وغیرہ کا جواب نہیں دینا، نہ اذان وغیرہ کا جواب دینا۔ یہ دراصل اسلامی آداب طہارت میں باطینی اور زبانی ادب دونوں طرح کی طہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں کتاب میں کیا بات بتائی گئی ہے اور یہاں پر کس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ صفحہ آگے کیجئے۔ اور نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دے، اور نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دے، اور نہ ہی زبان سے مؤذن کے اذان کا جواب دے۔ یعنی جو شخص قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہو، قضائے حاجت کر رہا ہو، اس کے لیے کہا گیا کہ کسی سے گفتگو نہ کرے، بات چیت نہ کرے، نہ سلام کا جواب دے، اور نہ ہی مؤذن جو اذان دے رہا ہے اس کا جواب دے۔ البتہ کسی انتہائی ضروری کام کے وقت گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو دلیل ہے وہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی گزرتے ہوئے آپ سے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے وہ یہ کہ ان رجلا مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فسلم علیہ فلم يرد علیہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص جب گزرا، اس حالت میں تھے آپ کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے، استنجا فرما رہے تھے، تو آپ نے کیا ہے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک دلیل ہوئی کہ قضائے حاجت کے وقت کیا ہے، کسی کے سلام کا جواب دینا ہے، نہ گفتگو کرنا ہے۔
اسی طرح مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دراں حالیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، یعنی وہ مہاجر بن قنفذ اس حال میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت میں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے بعد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، پھر معذرت کرتے ہوئے کہا میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ میں بغیر طہارت کے ذکر الہی پسند نہیں کرتا۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں جی، یہ ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے کہ انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی یبول، کہ وہ اس حالت میں آئے کہ اللہ کے نبی پیشاب فرما رہے تھے، فسلم علیہ، تو انہوں نے ان پر سلام کیا، ان کو سلام کیا، فلم یرد علیہ، تو ان کو جواب نہیں ملا، حتی توضأ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے، ثم اعتذر الیہ فقال، پھر اس سے معذرت چاہی کہ بھائی میں قضاء حاجت میں تھا اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا، انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، کہ کہا انہوں نے کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں، ہے نا، کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کروں۔ تو معلوم ہوا جی کہ قضاء حاجت کے وقت بلا ضرورت، بغیر ضرورت کے گفتگو کرنا یہ کیا ہے، منع ہے شریعت اسلامیہ میں۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، کسی خطرے یا مصیبت کی خبر دینا ہو، یا کوئی ایسی پریشانی یا دقت ہو، تو یہاں پر کیا ہے، ضرورت جتنا ہے، ضرورت کے مطابق کیا ہے، آپ تھوڑی بہت گفتگو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے جی کہ ضرورت کے مطابق، کہ دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے دوران تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا ائتنی بثلاثت احجار، کہ جی میرے لیے 3 پتھر لے کر آؤ، اور یہ ضرورت کی وقت گفتگو تھی، پانی ضرورت تھا، طہارت کے لیے مٹی ضرورت تھی، سمجھ رہے نا، یہ بات معلوم ہوئی۔ اچھا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب بھی ہم کو نہیں دینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث سے ہم نے اس کو دیکھا ہے نا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں فرماتے ہیں کہ قضاء حاجت کرنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے، یعنی دوسرا آدمی سلام نہ کرے، اس لیے اس کا جواب دینا بھی کیا ہے، حرام ہے قضاء حاجت کے وقت۔ اسی طرح کیا ہے، اذان کا جواب نہ دے، کوئی ذکر و اذکار کے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالے، دعا یا تلبیہ وغیرہ کے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالے، کیونکہ یہ جو حالت ہے نا، یہ حالت اللہ کے ذکر کرنے کی نہیں ہے، اور یہ جگہ بھی نامناسب اور ناموضوع ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اور یہ چیزیں طہارت کے آداب کے خلاف بھی ہے، سمجھ رہے نا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، کہ میں طہارت کے بغیر اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا میں یہ پسند نہیں کر رہا۔ اچھا ایک دوسری روایت جو مہاجر بن قنفذ کی ہے جی، بعد والی روایت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ سلام کا جواب دینا چاہتے ہیں تو قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد کیا ہے آپ دے دیں گے جواب، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس میں کیا ہے، طہارت کو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی کا بھی درجہ دیا گیا ہے، اور اللہ کا ذکر، گفتگو، سماجی آداب میں سے بھی یہ چیز ہے نا۔ اس کے بعد آئیے، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرنا، آگے کیجیے جی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم
فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہ نہ رہا ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اسی میں غسل کرے۔ دیکھیے جی، یہاں پر ٹھہرے ہوئے پانی میں، جو پانی بہ نہیں رہا ہے، جو پانی جمع ہوا ہے ایک ہی جگہ پہ ہے نا، ایک محدود دائرے کے اندر ہے، اس کے اندر کیا ہے، پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ کیونکہ جی پیشاب جو ہے یہ خود کیا ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، لہذا جب وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں گرتا ہے تو اس گندگی کا اثر پورے پانی پر پھیل جاتا ہے۔ پورا پانی کیا ہے، اس کے نجاست یا گندگی کے اثر کو قبول کر لیتا ہے اگر ٹھہرا ہوا پانی ہے۔ اور اگر پانی بہ رہا ہے، جیسے نالا ہے، ندی ہے، تو پانی کیا ہے، ناپاکی اس میں جب گرتا ہے، ناپاکی گرتی ہے، نجاست گرتی ہے تو یہ بہ جاتا ہے، لیکن ٹھہرا ہوا پانی کیا ہے، نجاست کو کیا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ صفائی اور ماحول کا تحفظ یہ چیز ضروری ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کے اہم اصول میں سے ہے، پاکی، صفائی اور ماحول کو کیا ہے، صاف ستھرا رکھنا۔ سمجھ رہے نا؟ اور یہ جو ممانعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ کیا ہے، پانی کو ناپاکی سے بچانے کے لیے اور گندگی سے حفاظت کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں عام لوگوں کی صحت ہے، پبلک ہائیجین ہے، یہ پبلک ہائیجین کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ یہ پانی دوسرے لوگ استعمال کریں گے، دوسرے لوگ اس میں آ کر نہائیں گے، اس کے لیے بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب آئیے تھوڑا ہم لوگ فلیش بیک میں چلتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، پڑھا تھا نا جی، کہ جب 2 قلہ پانی ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، جس کو ہم نے لیٹر میں کنورٹ کیا تھا 270 سے 300 کے آس پاس لیٹر، اگر اس کے برابر یا اس سے زیادہ پانی ہوتا ہے تو کیا ہے جی، یہ ناپاکی کو قبول نہیں کرتا ہے، گندگی کو نہیں اٹھاتا ہے۔ تو معلوم ہوا جی، اگر ٹھہرا ہوا پانی 2 قلے سے کم ہے، پیشاب کرنے سے ناپاک ہو جائے گا، پیشاب کا قطرہ گرنے سے ناپاک ہو جائے گا، نجاست گرنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر 2 قلہ سے زیادہ ہے تو جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، کیا ہے نجاست کا اثر جی، اوصاف ثلاثہ کے 3 وصف جب تک ظاہر نہ ہو وہ پانی پاک رہے گا، اور اگر اس کا رنگ بدل گیا یا بو بدل گیا یا مزہ بدل گیا تو پھر کیا ہے جی، وہ پانی ناپاک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں، تب 2 قلے سے زیادہ اگر پانی ہے، تالاب کی شکل میں ہے، بڑی جگہ میں پانی جمع ہوا، تو کیا کر لے کیا انسان پیشاب؟ پھر بھی پیشاب کرنا منع ہے جی۔ کیوں جی؟ کیونکہ ممانعت عبادت اور ادب کے پہلو سے ہے، نہ صرف طہارت کے پہلو سے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ پانی تو ناپاک نہیں ہو رہا، چلو اب اس میں استنجا کر دیتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ممانعت صرف طہارت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ممانعت ادب کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے بھی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اسی لیے ہم جس دین کے ماننے والے ہیں جی، آج سے 1400 سال پہلے، سمجھے نا، ماحولیات کے تحفظ کی سنہری تعلیمات دی ہے کہ پانی کو آلودہ نہ کرو، گندا نہ کرو، پانی کو، اس کی ہدایت دی ہے۔ کیونکہ اس پانی کو بستی کے، سماج کے کیا ہے، بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک کی لاپرواہی کی بنیاد پر، ایک کی کیا ہے، غفلت اور سستی کی بنیاد پر، یہ کیا ہے، دوسروں کے لیے باعث کیا ہے، اذیت بن سکتی ہے، باعث تکلیف بن سکتی ہے یہ چیز۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیے اس میں کہا کہ پھر اسی میں غسل کرے، یعنی نجاست انسان ڈال دے، گندگی ڈال دے، پھر عبادت کی تیاری اسی پانی سے کرے۔ بات سمجھ رہے نا؟
تو یہ روحانی پاکیزگی کا ایک درس ہے، ایک تعلیم ہے. سمجھ میں آیا؟ مذہب اسلام دیکھیے طہارت کو صرف جسم کے ساتھ نہیں بلکہ زندگی کے جو ذرائع ہیں، زندگی کے جو وسائل ہیں، ان کی حفاظت تک بھی کیا ہے، اس کو پھیلا دیا ہے. دیکھیے جی، کہ جو پاکیزگی ہے نا، طہارت نظافت ہے نا، یہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارا ماحول، ہماری صحت اور ہماری سماج کی خیر خواہی اور بھلائی بھی اسی میں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی کیا ہے عمدہ تعلیمات اور سنہری تعلیمات کیا ہے ہمیں نوازے ہیں. آئیے اس کے بعد کیا ہے جی؟ ہاں، 10. آداب نمبر 10 کیا ہے جی؟ حالت جنابت میں ٹہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے. حالت جنابت میں ٹہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. تم میں سے کوئی ٹہرے ہوئے پانی میں حالت جنابت میں غسل نہ کرے. اچھا، تھوڑا سا پاؤز کیجئے جی عظیمہ. تو 10واں سبب ہم لوگوں نے پڑھا کہ حالت جنابت میں ہاں، اگر کوئی شخص جنبی ہے، حالت جنابت میں ہے، تو کیا ہے، وہ ٹہرے ہوئے پانی میں غسل نہیں کرے گا. تو دیکھیے اس سلسلے میں جو حدیث لائی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، وہ یہ کہ لا یغتسل احدکم، کہ تم میں سے کوئی غسل نہ کرے فی الماء الدائمی، ٹہرے ہوئے پانی میں، وہ ہوا جنوبن، اور کیا ہو، وہ حالت جنابت میں ہو. دیکھیے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر غسل خانہ یا اکثر غسل وغیرہ جو ہے، نہانا دھونا کیا ہے، تالابوں میں، حوضوں میں یا چھوٹے چھوٹے ندیوں میں کیا جاتا. ہماری طرح تو اس طرح کے لگزریس باتھ رومس وغیرہ نہیں رہتے تھے، ہے نا. اب اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اسی پانی میں غسل کرتا تو نجاست یا میل کچیل کیا ہے، پانی میں منتقل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے وہاں پر. تو دوسرے لوگ بھی اس پانی سے وضو کرتے یا طہارت حاصل کرتے، تو اس سے کیا ہے، یا تو پانی میں بدبو پیدا ہو جاتا، یا نہیں تو پھر کراہیت کی بنیاد پر کیا ہے، یہ نفرت کا سبب بن جاتا. اور بعض لوگوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا کہ پتہ نہیں اب یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اب اس سے ہم طہارت حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی حفاظت کے لیے اور عام پبلک کی نظافت اور طہارت کے پیش نظر اس چیز کو کیا ہے، منع فرمایا ہے. اس سلسلے میں دیکھیے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر یہ پانی 2 قلہ سے کم ہے جو ٹہرا ہوا پانی، تو اس میں تو نہانا ہی نہیں چاہیے، جائز ہی نہیں ہے. کیونکہ نجاست کی وجہ سے، میل کچیل کی وجہ سے کیا ہے، یہ پانی متاثر ہو سکتا ہے نا. اور اگر پانی 2 قلہ سے زیادہ ہے پھر تو وہاں پر کیا ہے، جائز کی صورت تو ہے کہ نہا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، نہیں نہانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. وجہ کیا ہے منع فرمانے کی؟ میں نے بتایا آپ کو کہ دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو وسوسہ ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے نا. اسی لیے کیا ہے، یہاں پر منع کیا گیا ہے. اس کے بعد کیا ہے جی؟
اوپر کیجیے اور تھوڑا اوپر میں ہے نا. غسل خانے میں پیشاب نہ کرے. 11واں ادب ہے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی مستحمیہ ثم یغتسل فیہ. تم میں سے کوئی اپنے غسل خانے میں جس میں وہ غسل کرتا ہو پیشاب نہ کرے. تو یہاں پر دیکھیے غسل خانہ باتھ رومز جہاں پر کیا ہے انسان کیا ہے غسل کرتا ہے وہاں پر پیشاب وغیرہ کرنے سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. کیوں جی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر غسل خانہ کیا ہے یا تو کچی زمین پر ہوتی تھی یا ریتیلی جگہ پر بنے ہوئے ہوتے تھے غسل خانہ وغیرہ. ابھی بھی بعض دیہاتوں میں بعض قریوں میں اس طرح کے غسل خانہ ہیں. سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے بس کسی طرح سے پردہ کر دیا ہے اور کیا ہے ایک پتھر وغیرہ رکھ دیے ہیں اور اسی کے اوپر کیا ہے غسل کرتے ہیں. پانی وہیں پر جمع ہوا رہتا ہے. آپ دیکھیے گا ہے نا. تو پانی کیا ہے یہاں پر بہتا نہیں ہے جذب ہو جاتا ہے بلکہ زمین کے اندر ہی وہیں پر رہتا ہے پانی. اور بسا اوقات پانی پورا جذب نہ ہو کر کیا ہے اس پتھر کے آس پاس میں یا نہیں تو کیا ہے غسل خانے کے اطراف میں کیا ہے وہ پانی رہتا جمع ہوا رہتا ہے. اب اگر وہاں کوئی پیشاب کرتا ہے تو نجاست بھی تو اس میں باقی رہ جائے گی. اب جو شخص اس میں بعد میں جائے گا تو اس کو وسوسہ ہوگا ناپاکی کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تاکہ نہ تو گندگی جمع ہو اور نہ کسی کو شک اور شبہ کا کیا ہے یہاں پر موقع میسر آئے. اب یہ پاک ہے یا ناپاک ہے سمجھ رہے نا. تو معلوم ہوا کہ ناپاکی اور وسوسہ کی وجہ سے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں تو اب نہیں ہے نہ کے برابر ہے. الحمدللہ وسائل سہولیات اتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فراوانی عطا کی ہے کہ آج کے جو باتھ روم ہوتے ہیں وہ لگزریس ہوتے ہیں پورے ٹائلز والے ماربلز والے ڈرین سسٹم ہوتا ہے اس میں پورا نظام اچھا ہوتا ہے کہ پانی فوراً کیا ہے بہ جاتا ہے. نجاست کے باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں رہتا ہے. سمجھ رہے نا. اور نہ یہاں پر کیا ہے پیشاب وغیرہ کے آدمی کیا ہے چھینٹوں سے کیا ہے چھینٹوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے آدمی پیشاب تو کر سکتا ہے پیشاب تو کر سکتا ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ پہلی بات تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے چاہے کچی زمین ہو پکی زمین ہو. اور دوسری بات یہ ہے یہ جو حمامات ہیں یہ جو غسل خانے ہیں یہ جو باتھ رومز ہیں اس کو لوگوں نے یا اس کو بنایا گیا ہے نہانے کے لیے. یہ طہارت اور نجاست حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر گندگی گرا اور پانی بہا دو. قضاء حاجت کے لیے اس کو نہیں کیا گیا ہے. اس کو نہانے کے لیے طہارت حاصل کرنے کے لیے پاکی صفائی حاصل کرنے کے لیے اس جگہ کو مختص کیا گیا ہے. حالانکہ اگر ہمارے پاس سہولت ہے پھر بھی کیا ہے ہم اس سے پرہیز کریں گے. وجہ کیا ہے جی پرہیز کرنے کی؟ کیونکہ انسان بسا اوقات کیا یہیں پر غسل کرتا آپ نے کیا استنجا کر کے آپ اچھی طریقے سے پانی بہا کر چلے گئے لیکن آپ کے بعد کوئی آئے گا تو اس کو شک پیدا ہوگا کپڑا ناپاک تو نہیں ہوا ہے کپڑوں میں کہیں پر ناپاکی تو نہیں لگ جائے گی. سمجھ رہے نا. تو غسل جو ہے یہ طہارت کا عمل ہے طہارت کا کام ہے اور پیشاب جو ہے یہ ناپاکی ہے اور دونوں کو ایک جگہ جمع کرنا یہ چیز کیا ہے ناپسندیدگی کا اظہار ہے. سمجھیے ناپسندیدہ ہے یہ چیز. تو غسل خانے کو
جسم کو پاکیزہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں پیشاب اور بدبو اور کراہیت وغیرہ کی چیزوں سے کیا ہے اس کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ حرج نہیں ہے، بات کو غور کیجیے، حرج نہیں ہے، کر لیں گے، لیکن کراہیت تو باقی رہے گی نا جی۔ ہاں؟ اور دوسری بات یہ تو استنجا کرنے کی جگہ نہیں ہے نا، جگہ آپ کو ٹوائلٹس ہے، بیت الخلاء ہے، اس پہ کیجیے، قضاء حاجت کی اسپیشل جگہ ہے وہ۔ تو آئیے انہی 11ویں آداب پر آج کے درس کا ہم اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی طہارت کے ان عمدہ اور باریک مسائل کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔